بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات اور معزز ناظرین کرام، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا تبلیغی جماعت گمراہ اور بدعتی ہے؟ کیا تبلیغی جماعت کے عقائد اور نظریات اہل السنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کے برخلاف ہیں یا نہیں ہیں؟ اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، اور اس موضوع پر، اس مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ اس وقت جو یہ ماحول چل رہا ہے، اس ماحول میں تبلیغی جماعت کو لے کر کے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور بہت سے لوگ مختلف بیانات دے رہے ہیں۔ بعض لوگ تبلیغی جماعت کو گمراہ کہہ رہے ہیں، بعض لوگ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور بعض لوگ قبر پرست تک کہہ رہے ہیں تبلیغی جماعت کو۔ یہ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، اور ان کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جو سعودی عرب میں وہاں کی حکومت نے، وہاں کی سرکار نے، وہاں کی مسجدوں میں ائمہ کرام سے جمعے کے دن جو خطبات دلوائے، ان خطبات میں تبلیغی جماعت کو گمراہ کہا گیا، بدعتی کہا گیا، قبر پرست کہا گیا۔ تو لوگ ان خطبات کا سہارا لے کر کے، ان بیانات کا سہارا لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سعودی عرب میں اور وہاں کے علماء نے تبلیغی جماعت کو گمراہ کہا ہے، بدعتی کہا ہے، قبر پرست کہا ہے، تو لہذا یہ لوگ اور یہ جماعت گمراہ ہے، گمراہوں کی جماعت ہے۔ اور بعض لوگ تبلیغی جماعت کے بہت سے اعمال کو لے کر کے یا ان کے بیانات کو لے کر کے اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان کے یہ اعمال صحیح نہیں ہیں، ان کے یہ عقائد صحیح نہیں ہیں، تو لہذا اس وجہ سے بھی یہ گمراہ ہیں۔ تو دیکھیے اس بارے میں تفصیل سے سمجھیے، اس بارے میں ایک ضابطہ سمجھ لیجئے۔ ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم یا کسی بھی جماعت یا کسی بھی گروہ کو گمراہ قرار دینے سے پہلے، اس کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگانے سے پہلے، ہم اس کی جو سرکردہ شخصیات ہیں، جو اس کے ذمہ داران حضرات ہیں، جو اس کے علماء ہیں، جو پیشوا ہیں، ان کے عقائد و نظریات کو دیکھیں گے کہ ان کے علماء کے، ان کے پیشوا کے اور ان کے قائدین کے عقائد و نظریات کیسے ہیں۔ اگر ان کے عقائد و نظریات درست ہے تو اس پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اگر ذمہ داران حضرات کے جو سرکردہ شخصیات ہیں ان کے عقائد درست ہے تو پھر اس پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اور اگر علماء کے ہی عقائد و نظریات خراب ہیں، ذمہ داران ہی کے عقائد و نظریات خراب ہیں، تو پھر اس پر موقع محل کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے اس پر گمراہی کا فتویٰ لگ سکتا ہے، صورتحال دیکھ کر کے۔ اور اس کی بھی وجہ ہے، یہ فتویٰ لگانے کی یا گمراہ قرار دینے کی بھی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر علماء کے عقائد و نظریات صحیح ہیں تو اس پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ جب علماء کے عقائد صحیح ہیں اور بعض لوگوں کے کچھ اعمال خراب ہیں یا ان کے عقائد و نظریات خراب ہیں، تو علماء ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جب علماء کو ان کے بارے میں پتہ چلے گا، ان کے عقائد کے بارے میں پتہ چلے گا، ان کی حرکتوں کے بارے میں پتہ چلے گا، تو علماء تک یہ باتیں پہنچے گی، تو علماء ان کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اصلاح ہو جائے گی، اصلاح کا امکان ہے۔ لیکن اگر علماء ہی کے عقائد و نظریات خراب ہیں، علماء ہی کے عقائد و نظریات اہل السنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو پھر ان کی اصلاح کا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا اس کے جو شرکاء ہیں، جو ارکان ہیں، وہ تو اپنی اس تنظیم کے یا اس جماعت کے جو علماء ہیں انہی کی باتوں کو مانیں گے اور انہی کی باتوں پر چلیں گے، اور علماء ہی کے عقائد خراب ہیں تو لوگ انہی کی باتوں کو مانیں گے اور دوسرے کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو لہٰذا اس پوری جماعت کو جو ہے گمراہی کا فتویٰ لگایا جائے گا اور ان کی اصلاح کا ہونا ناممکن ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو ہے اگر علماء کے عقائد و نظریات درست ہیں تو اس تنظیم پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اگر علماء ہی کے عقائد و نظریات خراب ہیں تو پھر دیکھتے ہوئے، صورتحال کو دیکھ کر کے گمراہی کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اب اس ضابطے کو آپ سامنے رکھ کر کے تبلیغی جماعت کو دیکھیے کہ تبلیغی جماعت کے عقائد و نظریات، جو اس کے علماء ہیں، جو اس کے سرکردہ شخصیات ہیں، ذمہ داران حضرات ہیں، ان کے عقائد و نظریات کیسے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے جو علماء ہیں، بنیادی لوگ ہیں، ان کے عقائد و نظریات بالکل درست ہیں، ان کے عقائد و نظریات اہل السنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف نہیں ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہیں، لہذا تبلیغی جماعت پر بحیثیت مجموعی گمراہی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں، کچھ بیانات ایسے ہیں یا کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے صحیح نہیں ہیں، خراب ہیں، تو ان کے ان اعمال کی وجہ سے یا ان کی اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے پوری تنظیم پر یا پوری جماعت پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ ان کی اصلاح کی جائے گی، جیسے میں نے بتایا، جب علماء کے عقائد صحیح ہیں، علماء کے نظریات صحیح ہیں تو ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہ اصلاح ہو جائے گی، تو لہذا تبلیغی جماعت پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان کے جو ہے بعض اعمال ایسے ہیں، مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں، مباح ہیں، ان کو انہوں نے لازم کر لیا ہے، جیسے کہ تعلیم کا کرنا یہ مستحب ہے اور مباح ہے، لیکن انہوں نے اس کو لازم کر دیا کہ ساری چیزیں زمین ٹلت مکا ٹلت لیکن ہماری تعلیم نہیں ٹلے گی۔ تو دیکھیے ایسا نہیں ہے، اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا ہے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ماحول نہیں ہے۔ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، ہماری مسجد میں تبلیغی جماعت والے تعلیم کرتے ہیں اور ہماری جانب سے اتوار کے دن تفسیر بھی ہوتی ہے، تو سب لوگ جو ہے تعلیم چھوڑ کر کے تفسیر میں بیٹھتے ہیں اور تفسیر سنتے ہیں، اور اس دن جو ہے تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشورے کو لازم کر لیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مشورہ بھی کوئی لازم چیز نہیں ہے، اگر موقع پیش آتا ہے تو مشورہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی عالم کا بیان ہوتا ہے تو یہ اپنے تعلیم کو نہیں چھوڑتے، تعلیم کو نہیں چھوڑتے اور عالم کے بیان کو نہیں سنتے، تعلیم میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے بیانات کو سنا جاتا ہے۔ تو یہ کہیں کہیں ایسا ہے، بعض لوگوں کی ایسی حرکتیں ہیں، اور بعض لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے پوری جماعت پر یا پوری تنظیم پر، پورے گروہ پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، ان کی جو ہے اصلاح کی جائے گی، اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بعض لوگ تبلیغی جماعت کو گمراہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت کے اس وقت جو ذمہ دار ہیں مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بارے میں جو دارالعلوم دیوبند کی جانب سے فتویٰ دیا گیا اور ان کے جو بیانات ہیں ان بیانات کو لے کر کے ان کو گمراہ قرار دیا گیا کہ دیکھیے یہ بیانات جس شخص کے بھی ہوں گے وہ گمراہ ہے۔ تو ان کے بہت سارے ایسے بیانات ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان کے بیانات کو لے کر کے تبلیغی دارالعلوم دیوبند نے ان کو گمراہ کہا ہے۔ تو اس بارے میں جان لیجئے کہ وہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے وہ انفرادی یا اپنے ذاتی بیانات ہیں، وہ ان کے پرسنل بیانات ہیں، تبلیغی جماعت والے خود ان سے متفق نہیں ہیں۔ جو تبلیغی جماعت کے ذمہ داران حضرات ہیں، علماء ہیں، وہ خود ان سے متفق نہیں ہیں کہ ان کے جو بیانات جن کو لے کر کے دارالعلوم نے فتویٰ دیا ہے تو ان کے بیانات سے اکثر علماء متفق نہیں ہیں، تو لہذا وہ ان کے اپنے ذاتی بیانات ہو سکتے ہیں یا اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اکثر علماء کی یہ رائے نہیں ہے اور اکثر علماء ان بیانات سے متفق نہیں ہیں۔ تو مولانا سعد صاحب کی وجہ سے پوری جماعت کو بھی گمراہ نہیں کہا جا سکتا یا پوری جماعت کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے جو اس کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تبلیغی جماعت کے بارے میں معلوم کیا گیا کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں بتائیں کہ یہ گمراہ ہے، ان کے عقائد و نظریات کیسے ہیں، تو اس میں کہا گیا ہے صاف طور پر کہ تبلیغی جماعت کو گمراہ کہنا یہ خود گمراہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی جو کوئی آدمی تبلیغی جماعت کو گمراہ کہتا ہے تو وہ خود گمراہی میں ہے، وہ غلط طریقے پر ہے اور اس کو جو ہے صحیح نہیں پتہ ہے۔ تو لہٰذا تبلیغی جماعت جو ہے بحیثیت مجموعی یا پوری جماعت پر جو ہے گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا سکتا، گمراہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی کچھ خرابیاں ہیں، جب تنظیم بڑی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے انتشار ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ سنبھالنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، تو بہت سے لوگوں کے اعمال میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے یا لوگوں کے بیانات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، تو ان کی اصلاح کی جائے گی، پوری جماعت پر جو ہے گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔